السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہے وہ ہم اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے پچھلے 1 ویک سے ہمارا عنوان چل رہا تھا نظم نعت کے تمام اشعار کی تشریح اور نعت میں گرامر کے لحاظ سے کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں، کیا کیا چیزیں استعمال کی گئی ہیں، وہ میں نے آپ کو اپنے گزشتہ لیکچر میں جو ہے وہ میں نے بتایا تھا۔ اور آج ہم اس کی مشق کریں گے، مشقی سوالات۔ اب اپنی کتابیں کھولیں۔ جیسا کہ عزیز طلباء ہمارے پاس پہلا سوال انہوں نے دیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ تو اس کا الف جز جو ہے، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو پہلے شعر میں دیکھیں، پہلے شعر اپنی ہی بک پہ کہ 2 عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا۔ تو یہاں صاف واضح ہے کہ پہلے شعر میں کون سی نبی پاک کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ 2 عالم کا امدادگار، امین اور غم گسار۔ آگے ہے جی، بے جز کے دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ یہ دوسرا شعر آپ کے سامنے ہے، تو اس کے مطابق اس کا آنسر کیا بنے گا کہ غریبوں کی جان کو اور یتیموں کے دل کو سکون اور قرار ملا ہے۔ جیم جز انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا چوتھا شعر دیکھیں بک پہ، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار ہو گیا، یعنی کہ انسان کو زندگی گزارنے کے اصول جو ہیں وہ پتہ چل گئے، انسان کو اپنے حقوق و فرائض جو ہیں وہ ان سے آگاہی حاصل ہو گئی۔ دال جز شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ تو شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے۔ تیسرے شعر میں، تیسرا شعر سے صاف ظاہر ہے، تیسرے شعر سے، کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو اب اصول محبت جو ہے وہ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ ہے جز ہے جی کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ تو خضر سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 2 جو ہے، یہاں تک تھے جی ہمارے سوالات کے جوابات جو کہ انتہائی آسان تھے۔ ہم نے ایک ایک شعر کی تشریح کی، اسی تشریح میں سے جو ہے وہ ہمیں اپنے آنسر جو ہیں وہ مل گئے۔ اور دوسرا سوال، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو خلاصہ جو ہے وہ بیٹا پیپر میں نہیں پوچھا جاتا، یہ کویسچن جو ہے یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ہی جی آگے آ جائیں، سوال نمبر 3 کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف جز کی یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ تو یعنی کس شاعر نے یہ نعت لکھی ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے احسان دانش۔ اسی طرح بے جز کے متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ تو کیا پیغام ہے؟ اصول محبت۔ اصول محبت پہ ٹک مارک کریں آپ۔ اسی طرح جیم جز ہے کہ اب انسان کو کس کا عرفان ہوگا؟ انسان کو کس کا عرفان ہوگا؟ کہ انسان کا، یعنی اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یعنی پہچان۔ عرفان کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ دال کے زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی؟ نوید یعنی خبر جو ہے وہ کیوں سنائی گئی؟ کہ ایک خضر سر راہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ اس میں یہ درست آپشن ہے ہمارے پاس۔ ہے جس میں دیکھیں کہ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو چراغ محبت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کبھی نہیں بجھے گا۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے جی، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ اعراب جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ رجسٹر پہ اعراب لگا کے دکھاؤں گی، اور ساتھ ہی ہم اس کی تشریح کا پیٹرن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ فی الحال آپ اس کویسچن کو چھوڑ دیں، ہم انشاءاللہ اپنے کل کے لیکچر میں یہ کویسچن ڈسکس کریں گے دوبارہ۔ تو عزیز طلباء، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ جملے جو ہیں وہ ہمارے پیپر میں نہیں پوچھے جاتے، معنی جو ہیں وہ میں نے آپ کو پیچھے جو ہے
بتا دیے تھے غم گسار یعنی غم بانٹنے والا، قرار یعنی سکون چین، یقین یعنی اعتماد، پیغام یعنی پیام، ذی وقار یعنی عزت والا۔ درج الفاظ کے معنی لکھیے۔ اصول طریقہ، اعتبار یقین، چراغ دیا، عرفان پہچان، راہ گزار راہ دکھانے والا۔ مناسب لفظ لگا کر لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، یقین ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اور دال جز زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ آگے جی ہمارے پاس انہوں نے کہا ہے کہ متن کے مطابق جو ہے وہ ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے میچ کرنا ہے۔ تو یہ بھی سوال جو ہے کالم الف اور کالم بے جوز جو ہے یہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو یہ بھی اپنے کل کے لیکچر میں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو رجسٹر پہ جو ہے وہ رائٹ کر کے بتاؤں گی، اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے کل کے لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اس مشق کے کچھ سوالات جو ہم نے آج چھوڑے ہیں وہ کل انشاءاللہ ہم بریفلی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی میں اشعار کی تشریح کا پیٹرن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس پوری نظم کی اور پوری مشق کی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جو ہے وہ پوچھ لیں آپ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے ادر فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنے کل کے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔